امریکہ کا 50 سال بعد چاند کی طرف دوسرا مشن 4 خلاباز آرٹمس دوم کے ذریعے کینیڈی اسپیس سینٹر فلوریڈا سے روانہ ہوئے۔ کرو میں ریڈ وائزمین، وکٹر گلوبر اور کرسٹینا کو جیرمی ہینسن شامل ہیں۔ یہ مشن اپولو مشن کے قائم کردہ چاند کے مدار میں پہنچنے کے وقت کا ریکارڈ توڑ سکتا ہے۔ نے جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے پاکستان کے ذریعے رابطے۔ برطانوی نیوز ایجنسی کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کا سفارتی کردار اہمیت اختیار کر گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ٹرمپ معاہدے کے لیے فوری پیش رفت چاہتے ہیں۔ وہ جنگ بندی پر تیار ہیں مگر کچھ شرائط کے ساتھ۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر دباؤ بڑھے گا۔ جے ڈی وینس نے ایرانی انفراسٹرکچر پر ممکنہ حملوں کی وارننگ بھی دی۔ امریکی صدر ٹرمپ آج قوم سے خطاب کریں گے۔ پاکستانی وقت کے مطابق صدر ٹرمپ کا خطاب صبح 6 بجے نشر ہوگا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے وائٹ ہاؤس سے اہم خطاب میں ٹرمپ کی جانب سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر نئی پالیسی دیے جانے کا امکان ہے۔ خطاب سے قبل ٹرمپ کا جلد ایران جنگ سے نکلنے کا بیان اہمیت کا حامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایران سے جنگ بندی کی درخواست آئی ہے۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا نئی ایرانی حکومت کے صدر نے سیز فائر کی درخواست کی ہے۔ آبنائے ہرمز کھلنے پر ہی جنگ بندی پر غور کریں گے۔ جب تک ہم ایران پر حملے کرتے رہیں گے انہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ ایران امریکی شہریوں سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا۔ ہم نے کبھی جنگ شروع نہیں کی۔ ہم پر حملہ کیا گیا۔ ہم پر حملہ کرنے والوں کو مضبوطی اور حوصلے سے جواب دیا ہے۔ یہ پیغام ان کے لیے ہے جو غلط معلومات کے سیلاب میں سچ کی تلاش میں ہیں۔ ہمیں ایک خطرے کے طور پر پیش کرنا تاریخی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایرانی عوام امریکہ، یورپ، پڑوسیوں سمیت کسی قوم سے دشمنی نہیں رکھتے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے دفاع کے جائز حق پر مبنی رد عمل ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ جارحیت نہیں بلکہ اپنا حق دفاع استعمال کر رہے ہیں۔ ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرنا تاریخی حقائق کے برعکس اور سیاسی مفادات پر مبنی بیانیہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام خط۔ ایرانی خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ کمال خرازی کے گھر پر حملہ۔ ایرانی میڈیا نور نیوز کے مطابق امریکی اسرائیلی حملے میں کمال خرازی زخمی، اہلیہ شہید ہو گئیں۔ تہران میں کمال خرازی کے گھر پر امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے حملہ کیا۔ ڈاکٹر کمال خرازی کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق کمال خرازی نائب صدر جے ڈی وینس سے ممکنہ ملاقات کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ پاکستان کے ساتھ رابطہ کاری کی بھی نگرانی کر رہے تھے۔ ایران کے یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے منصوبہ تیار۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوج نے صدر ٹرمپ کو افزودہ یورینیم قبضے میں لینے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ منصوبہ زمینی فورسز داخل کر کے یورینیم نکالنے پر مشتمل ہے۔ منصوبے کے لیے کھدائی کے آلات، طیاروں کے لیے رن وے تعمیر کرنا ضروری ہے۔ منصوبے کی عملی مشکلات اور خطرات انتہائی زیادہ ہیں۔ آپریشن میں یورینیم کی محفوظ منتقلی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ منصوبہ امریکی فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کی معلومات پر مبنی ہے۔ امریکی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران جنگ سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ٹرمپ نے ممکنہ جنگ بندی پر ہونے والی بات چیت سے بھی آگاہ کیا۔ امریکی صدر نے نیٹو سے نکلنے کی دھمکی دے دی۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کو انٹرویو میں کہا امریکہ کو نیٹو سے نکالنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں۔ جانتا تھا نیٹو کاغذی شیر ہیں اور یہ بات پیوٹن بھی جانتے ہیں۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے نیٹو اتحادیوں پر دباؤ بڑھا دیا۔ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کی دھمکی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں یورپ ہرمز اتحاد میں شامل نہ ہوا تو یوکرین کو ہتھیار فراہمی روک دیں گے۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد نیٹو سیکرٹری جنرل نے سفارتی رابطے فوری تیز کر دیے۔ فائنینشل ٹائمز نے رپورٹ میں لکھا عالمی سیاست اور سیکورٹی صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ برطانیہ میں ہرمز کھولنے کے لیے اتحاد پر مشاورت شروع۔ The conflict in the Middle East has now entered a second month. And while we're working at pace for de-escalation and peace, it is now clear that the impact of this war will affect the future of our country. This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. برطانیہ کو ایران جنگ میں گھسیٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا پھر دو ٹوک اعلان۔ کہا
ایران جنگ ہمارے مستقبل کو متاثر کرے گی۔ فرانس کے صدر نے بھی ٹرمپ کی تنقید مسترد کر دی۔ جنگ میں شرکت سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا جنگ شروع کرنے سے پہلے فرانس سے مشاورت نہیں کی گئی تھی۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا ملکی ضروریات کا 90% تیل مشرق وسطیٰ سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے خطے میں کشیدگی کم کرنا اولین ترجیح ہے۔ پولینڈ نے بھی امریکی اور اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ پیٹریاٹ دفاعی نظام مشرق وسطیٰ بھیجنے سے انکار۔ پولش وزیر دفاع نے کہا پیٹریاٹ بیٹریاں اور ان کا اسلحہ پولینڈ کی فضائی حدود اور نیٹو کے مشرقی محاذ کے دفاع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تہران میں شکریہ پاکستان کے نعرے، ریلی کے شرکاء نے پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ سبز ہلالی پرچم اٹھائے خواتین نے پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ بلیک کارڈز پر لکھا تھا پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا۔ رات گئے ریلی میں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی سرپرائز انٹری۔ عباس عراقچی نے کہا ریلی میں اپنا اور شرکاء کا حوصلہ بڑھانے آیا ہوں۔ ایران جنگ کے خاتمے کا پاک چین 5 نکاتی منصوبہ، چین نے دیگر ملکوں کو بھی امن منصوبے میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا 5 نکاتی امن منصوبہ سب کے لیے کھلا ہے، عالمی اداروں کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ منصوبے میں فوری جنگ بندی، جلد امن مذاکرات کا آغاز، سویلین تنصیبات، سمندری راستوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ امن منصوبے کا اعلان بیجنگ میں پاک چین وزرائے خارجہ ملاقات کے بعد کیا گیا تھا۔ پاکستان کے ذمہ دارانہ موقف اور سفارتی اقدامات کو سراہتے ہیں۔ پاکستان میں سعودی سفیر کا ویڈیو پیغام، کہا حکومت پاکستان کے اقدامات بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوششوں کے عکاس ہیں۔ انسانی اصولوں پر قائم رہنا ہی امن و سلامتی کے تحفظ کا بہترین راستہ ہے۔ نواف بن سعید المالکی نے کہا خطے میں استحکام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، مستقبل کے تحفظ کے لیے عالمی قوانین کا احترام ضروری ہے۔ پاسداران انقلاب کی آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 79ویں لہر یا حیدر کرار کا آغاز، اسرائیل کے مرکزی علاقوں پر میزائل حملے، پاسداران انقلاب ایران کا شمال سے جنوب تک میزائل اور ڈرون حملے جاری رکھنے کا اعلان، ایران کے خلیج میں امریکی ٹھکانوں پر تابڑ توڑ حملے، پاسداران انقلاب نے تازہ کارروائیوں میں 100 سے زائد میزائل اور ڈرونز استعمال کیے، پاسداران انقلاب نے UAE کے قریب امریکی فضائی دفاعی ریڈار سسٹم تباہ کرنے اور خلیج فارس میں اسرائیلی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے قریب خفیہ ٹھکانے پر حملے میں کئی سینئر امریکی فوجی افسروں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا بھی دعویٰ۔ کویت میں امریکی ہیلی کاپٹر یونٹ پر حملہ، ایک امریکی ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا۔ بحرین میں بھی امریکی فوج کی موجودگی والے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میزائل نے قطر انرجی کے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا، حملے سے جہاز کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کا القدس فورس کے اہم عہدیدار مہدی وفائی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، گزشتہ روز محلات پر حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ تہران پر حملوں میں حکومتی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ بوشہر میں موسمیاتی سہولت سینٹر پر حملے میں 2 افغان ورکر زخمی ہوئے۔ اصفہان میں مبارک اسٹیل انڈسٹریز کو نشانہ بنایا گیا۔ چہار محل اور بختیاری میں اسٹیل کمپلیکس پر فضائی حملہ ہوا۔ ایران کے بھی اسرائیل پر حملے، وسطی اسرائیل میں 4 مقامات پر میزائل کے ٹکڑے گرے۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے قریب بھی میزائل کا ملبہ گرا۔ ایران کے کلسٹر بم حملے میں 25 افراد زخمی۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے 24 گھنٹوں میں 104 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز میں جھڑپیں جاری، بیروت کے جنوبی علاقوں پر اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی، 7 افراد شہید، 21 سے زائد زخمی ہو گئے۔ IDF نے اسرائیلی بحریہ کے حملے میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر یوسف اسماعیل ہاشم کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ حزب اللہ نے القنطارہ میں اسرائیلی فوجیوں اور گاڑیوں پر راکٹ فائر کیے۔ حیفا کی ملٹری انڈسٹریز کمپنی اور صفات کے کیمپ پر بھی راکٹ داغے گئے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا گیا۔ امریکی سپریم کورٹ میں پیدائشی حق شہریت کو محدود کرنے کا مقدمہ، صدر ٹرمپ مقدمے کی کارروائی کے زبانی دلائل سننے سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ پیدائشی حق شہریت محدود کرنے کے صدارتی ایگزیکٹو آرڈر کو کئی امریکی تنظیموں نے عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر صدر ٹرمپ کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا پیدائشی حق شہریت برقرار رکھنے کا مطالبہ۔
شمالی اور بالائی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم سرد، موسیٰ خیل، ہرنائی، لورالئی، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بارشوں کا پانی گھروں میں داخل، ندی نالوں میں طغیانی، قلعہ عبداللہ میں مسافر وین سمیت 2 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، گلستان ماندہ میں سیلابی ریلے میں پھنسی وین سے مسافروں کو نکال لیا گیا، ہرنائی زیارت میں شاہراہیں سیلابی ریلوں کے باعث بدستور بند، محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں 5 اپریل تک بارشوں کی پیش گوئی، آزاد کشمیر اور بالائی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان، کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں کل سے گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔ کراچی کنگز جیت کی ہیٹ-ٹرک کے لیے تیار، کوئٹہ اور لاہور کے بعد راولپنڈیز ہوں گے اگلا شکار، HBL PSL 11 میں کراچی کے شیر آج راولپنڈیز سے 2-2 ہاتھ کریں گے، پہلے میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا، اسلام آباد کو ٹورنامنٹ میں پہلی جیت کی تلاش، کوئٹہ کی ٹیم 2 میچ کھیل کر 1 کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ ریکارڈ ٹوٹل پر ریکارڈ 7 چیز، HBL PSL 11 میں حیدرآباد کی ٹیم لگاتار تیسرا میچ بھی ہار گئی، ملتان سلطانز نے 6 وکٹ سے آؤٹ کلاس کیا، 226 رنز کا ریکارڈ ہدف 8 گیند پہلے آسانی سے حاصل کیا، صاحبزادہ فرحان نے رواں سیزن کی پہلی سنچری بنائی، 106 رنز کی ناقابل شکست اننگز پر میچ کے ہیرو قرار، حیدرآباد نے پہلے کھیل کر 5 وکٹ پر 225 رنز جوڑے، معاذ صداقت کے 62 اور شرجیل خان کے 51 رنز رائے گاں۔ میگا ایونٹ کے تمام میچ دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست۔ حیدرآباد نے ٹاس جیت کے جس طرح بیٹنگ کری، معاذ صداقت کا آپ نے بولا اور شرجیل کا آپ نے بتایا، میرا خیال ہے ان کا کپتان جنہیں بنایا گیا نا وہ ٹیم پہ بوجھ بن رہا ہے۔ فرحان پہ بتائیں آپ کے بہت زبردست میچ وننگ 100 اور مزہ بھی آیا بیٹنگ دیکھنے کا، اور آج دونوں طرف سے بیٹنگ بہت زبردست نظر آئی ہے۔ حیدرآباد نے شاندار بیٹنگ کی، معاذ صداقت کی لاجواب پرفارمنس سب نے دیکھی، مگر حیدرآباد کا کپتان ان پر بوجھ بن گیا ہے۔ باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں تجزیہ، کہا حیدرآباد کی ٹیم انتظامیہ شرجیل کو پروموٹ کرے، وہ باصلاحیت کھلاڑی ہے۔ کامران اکمل بولے دونوں طرف سے شاندار بیٹنگ دیکھنے کو ملی، میچ کا مزہ آیا، فرحان نے میچ وننگ اننگز کھیلی، معاذ اور شرجیل نے پریشر میں اچھی بیٹنگ کی، اداکارہ دانیہ انور بنی مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل، کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا، عادی اور مصطفیٰ چودھری نے دلچسپ چٹکلوں سے سب کو خوب ہنسایا۔